خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے، خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے، خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین 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 زندہ ہے، شہید زندہ ہے، خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے۔ غلام
دشمن خاندان پیغمبر تھا وہ آمادہ زہر دینے پر شاہ دلا سنتے شاہ علام گھر سے چلے ہو کے سلیمہ گھر سے چلے ہو کے سلیمہ گھر سے چلے جب خبر پیغمبر ہل گیا سینے میں دل مستجاگل کے لغزے سے پھر سرور کیا امام رضا تھا مدینے میں رکا برباد کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا انگور کو اٹھے مولا پوچھا بابوں نے چلے کس جا کا جانے جا
امام ظاہر نے کر چکا تھا اپنا کام ہے جو آئین لیا جگر کو تھام کھانا
مثل چراغ غریبوں کا دل جلائے پھولوں کے بدلے قبر پا لگتے جگر جڑا پیارا کے گردبا بیسا کا پگاری کلیج بیسا کا پگاری کلیج ہے وہ پردادا ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر مقتل کے آر پاس یہ بیووں کی تھی بغا زینب جبیلہ کرد زینب جبیلہ کرد اے میرے کربلائے حضرت ہمشی دین جو تمہاری ہمشی دین جو تمہاری اللہ میری وادی پوچھی نہ دے زندگی واردات بھی پوچھی نہ دے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل فرمائے بجے ملائدہ یہ کوئی درسن نہ کوئی بھائی بغیرہ کے کچھ تو بنا اڑ گیا بے بنوا ہوئی دیکھو یہ پرت قابل نو کے سینہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو قبر چہروں کرو گے لوگ دے مگر بھروسہ بھی آ کوئی نہیں بھروسہ بھی آ کوئی نہیں موٹھا اپنے کو بھی پلہ دیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی بھروسہ بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل ابار یا حسین ابروزہ کے طرح جو بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادا آخر کبھی تو آئیں گے آخر کبھی تو آئیں گے تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پار اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پیش ہے میرے بھائی پیش ہے میرے بھائی گھر اور مغبرہ حسین کا سنسار ہوگا مقام بدلگا ہوگا مقام بدلگا آئی مسافروں کو میرے وہ نبی پسار دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسار اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع اے بدلگائے اے بدلگائے اے قبر ابن صاحب اے بھائی جان جا دیا اے بھائی جان جا دیا کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورے مریا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بنا بھیا میں بنا قابل روکے بنا کرو آلی ہے گول بھاری گیا آلی ہے گول بھاری کیا مجھے یہ نظم یوں شکل
شاہ کے سامنے جتنا پائے تسکین کے واسطے خالق حضرت کے روز ختم لباس قنوا پوچھتے جنابا شاہ زمنوا کے دریا ابل پڑے میں بے گناہ ہوں لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته
بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالى بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم پاک و پاکیزہ ذات کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا محمد والے محمد کی محبت میں اور ہم انسانوں کو اشرف بنایا تاکہ اس کی عبادت کریں اطاعت کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ نہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے اور نہ ہماری اطاعت کا محتاج ہے. بندوں کا فضل و کرم اسی لیے ہے کہ عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بخیر کرے اور اس خیر حاصل کرنے کے لیے خیر عمل کی طرف بھی دعوت دی گئی. اور خیر عمل وہ ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ صلہ رحمی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور تمام جتنے بھی امور ہے جو شریعت کو پہنچانے کے بعد جب میدان غدیر میں پہنچے تو وہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا دو آپ اس امر کو جو ہم آپ پر نازل کر چکے ہیں. نازل کیا نہیں جا رہا، ارشاد ہو رہا ہے ما انزل یعنی ماضی کا صیغہ پہنچا دو اس امر کو جو ہم نے آپ پر نازل کر دیا. اگر ایسا نہ ہوا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. یعنی ساری شریعت پہنچانے کے بعد بھی اگر پیغمبر یہ پیغام نہ پہنچائے تو خدا کہہ رہا ہے گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دی. پھر اس کے بعد فرماتا ہے آپ کو انسانوں کے شر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی ہدایت کرے گا ہی نہیں. سوال دو پیدا ہو جاتا. ایک تو یہ حاجی ہیں جو حج کر کے آ رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہے، کلمہ پیغمبر زبان پر جاری ہے، نماز ابھی ادا کر کے آ رہے ہیں، قربانی ابھی دے کر کے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں واضح کی جا رہی ہے کہ اصحاب پیغمبر بھی کہلائے جا رہے ہیں کہ اصحاب بھی ساتھ ہیں. یہ سب ہونے کے بعد خداوند عالم اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ گھبرا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو پتہ چلا میدان غدیر میں کچھ شریر بھی تھے جو پیغمبر کو اذیت پہنچانا چاہتے تھے، لیکن خداوند عالم نے ان کے قلوب پر اس وقت مہر بھی لگا دیا. مگر اس کے باوجود بھی اعلان ولایت پر کچھ شریروں نے ایک شریر کو منتخب کیا، جا کر کے پیغمبر کی بات کا انکار کر دو جو پیغمبر نے اعلان کیا ہے. اور اس طریقے سے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل کرے، آسمان سے پتھر گر جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے ہے تو آپ نے تو نماز پڑھنے کے لیے کہا، روزہ رکھنے کے لیے کہا، حج کرنے کے لیے، سارے احکام ہم نے مانے. یہ آپ کی بات ہم کیوں مانے؟ کیونکہ آپ اپنے بھائی کو ہم پر حاکم بنا. توجہ فرمائیں، اس سے دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو اتنا پیغمبر کے ساتھ رہنے کے باوجود، اتنی نمازیں ادا کرنے کے باوجود، روزہ و حج ادا کرنے کے باوجود پھر بھی پیغمبر کی معرفت نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں آیت رکھ دی ہے کہ میرا حبیب بغیر وحی کے کلام کرتا ہی نہیں ہے. صلوات اللہ علیہ. اس کا جو بھی عمل ہے منشائے پروردگار ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر پر صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دل میں پیغمبر کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے.
کلمہ پڑھنے سے بات نہیں ہوگی جب تک کہ اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ سمجھا جائے. اور یہی مفہوم سمجھانے کے لیے آپ کے اور میرے آٹھویں امام امام ربائے غریب علیہ السلام جن کی شہادت کی آج تاریخ ہے، نام علی ہے، شباہت پیغمبر اسلام کی. جب نماز کے لیے گھر سے نکلے ایسے معلوم ہو رہا تھا، خود تاریخ میں لکھ دیا، لوگوں نے لکھ دیا کہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر گھر سے برآمد ہو رہے. اور اتنا ہجوم ہوا کہ لوگ پیادہ چلنے کے لیے دشواری محسوس کر رہے. ایسے عالم میں جب آ کر کے آٹھویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے جد کی کوئی حدیث ہمیں سنائیے گا. ایک مرتبہ محفل سے پردے کو ہٹا کر وہ نور جلوہ فگن ہوا کہ جو امامت اور رسالت کا نور ہے. مسکرا کر کے امام نے جو اسلام کا سب سے اہم ہے، جس کا اقرار کرنے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے، فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن نقل حسنی آمنا من عذابی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، عذاب سے محفوظ ہو گیا. پھر اس کے بعد فرمایا نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں اور اس شرطوں کو مانے بغیر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور ان شروط میں ایک شرط میری ولایت ہے. صلوات علی محمد. گویا ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میدان غدیر میں پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں. وہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جہاں حکم خدا ہوا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. اور اسی طرح مربوط کر کے میرے اور آپ کے آٹھویں امام نے فرمایا کہ اگر ان ولایت کے بغیر کسی کا اقرار توحید ہے یا کسی کا اقرار رسالت ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے. تو بات حق ہے عزیزان گرامی، مسلمان ہوں گے ضرور بذریعے کلمے کے لیے، لیکن یہ کلمہ دل میں ناسخ ہونا چاہیے. اور دل میں اس وقت تک ناسخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اقرار ولایت ائمہ معصومین نہ کیا جائے. صلوات علی محمد علیہ. اور یہی بات پیغمبر اسلام کے بدر میں بھی ہوئی. کچھ لوگ آ کر کے دعویٰ کرنے لگے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، ہم آپ کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہاں کہہ چکے تھے ابھی پیغمبر کچھ نہیں پائے، فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا بعد توفہ ضرور خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ اے رسول ہم ان کے عقائد اور ان کے ایمان سے وقوف ہیں. یہ جو آپ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں وحدانیت کے اقرار کا، رسالت کے اقرار کا، اللہ کے نزدیک یہ کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہہ دیجئے آپ ان سے کہ اگر ہماری وحدانیت پر اور آپ کی رسالت پر اگر کوئی گواہی چاہیے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ عِندَهُ الْكِتَابُ. میری وحدانیت اور آپ کی رسالت پر اگر کوئی گواہی چاہیے تو بس آپ کا اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جسے ہم نے پوری کتاب کا علم دیا. نام لے سکتا تھا نا مولا کائنات کا، لیکن صفت بتائی کہ یہ آنے والا باب مدینۃ العلم ہے. صلوات علی محمد. یہ یہاں آ کر کے علم حاصل نہیں کرے گا اور یہ بھی نہ سمجھیں. ایک حدیث آتی ہے عزیزان گرامی، بہت سارے ذاکرین اور علماء اسے نقل کرتے ہیں، خیر ان کا مزاج ہے، مگر یہاں قرآن سے وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی. کیا ہے کہ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے کہ ایسے علم دیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو جو سے غذا بھرتا ہے. یہاں پیغمبر کی آغوش میں آتے ہی پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ علی توجہ فرمائیے کچھ سناؤ. تو صحیفے تمام آسمانی کی تلاوت مولا کائنات آغوش رسول میں کر رہے ہیں اور اس قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہیں جو ابھی نازل میں نہیں ہوا ہے. صلوات علی محمد علیہ. پیغمبر نے اس طرح علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم دیتا ہے. بات واضح ہو گئی. اچھا یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ مولا کائنات نے صحیفوں کی تلاوت کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی. لیکن پیغمبر نے یہاں پر ایک اور سند دی. کہا کہ تم نے موسیٰ سے بہتر موسیٰ کی شریعت کو پڑھا, عیسیٰ سے بہتر عیسیٰ کی شریعت کو پڑھا, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. سلام علیہ محمد علیہ. تو اس سے پھر دو باتیں ثابت ہو گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ پیغمبر محتاج نہیں ہے کہ کوئی آیت نازل ہو تو تلاوت کیا جائے. یہ قلب محمد پر مکمل نازل ہو چکا. اب تنزیل کے مطابق مواقع جیسے جیسے آتے رہے, جبرائیل کا کام تھا یا رسول اللہ اب یہ پہنچا دیجئے, اب یہ پہنچا دیجئے. اسی لیے آخری منزل یہی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ سلام علی محمد علیہ. وقت نکل گیا جناب گرامی, بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں 15-20 منٹ ابھی کو دیا گیا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے علم کو کوزے میں نہیں سمٹا جا سکتا, وہ بھی فضائل مولا کائنات جس کے لیے پیغمبر نے خود سند دے دی ہے کہ سارے جن و انس مل کر بیٹھ جائیں, دریائیں سیاہی بن جائیں, اشجار قلم بن جائیں, کبھی زمین و آسمان برف بن جائیں, اگر لکھنے بیٹھے انسان تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھ پائے گا. اتنے فضائل و کمالات ہیں. اور اسی امام کی آپ کی کڑی کہ جسے ہم آپ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ایسے امام نے نہ صرف ولایت پر زور دیا بلکہ پہنچایا پیغمبر اسلام کی سیرت اور فرمایا جیسے پیغمبر کے قول و فعل ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ہم میں ہی دیکھو. جیسے پیغمبر اسلام کے ارشادات ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہے, ہم ہی کائنات تک پہنچاتے رہیں گے. ایک شخص خواب دیکھ رہا کہ خواب میں پیغمبر اسلام مسجد سے ستون سے ٹیک لگائے ہوئے سامنے تشت ہے خرمے تقسیم کر رہے ہیں. یہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کر ایک مرتبہ اپنے دامن کو پھیلایا, پیغمبر نے ایک مٹھ اٹھا کر اس کے دامن میں ڈال دیا. حالت خواب میں یہ گن رہا ہے تو تعداد 18 کی مان. اب اٹھا خواب سے فکر مند ہو گیا کہ یہ خواب کیسا خواب ہے کہ پیغمبر مجھے 18 کھجور دے رہے ہیں, جس کی تعبیر کہاں سے ملے گی, کیسے ملے گی. گھر سے برآمد ہوا کہ ایک شخص نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو, مسجد میں وارث علم النبیین وہ علی کا لال جو جانشین امامت بھی ہے وہ مسجد میں تشریف فرما ہے, وہاں جا کر کے حاصل کر. اور جیسے مسجد میں داخل ہوا دیکھا مجمع ویسے ہی ہے اور اسی طرح امام بیٹھے ہیں جیسے پیغمبر حالت خواب میں مسجد میں ستون سے ٹیک لگا اور لوگوں کی قطار ہے, سامنے تشت ہے خرمے کا اور امام جیسے جا رہے ہیں. آگے بڑھا, قطار میں جیسے قریب پہنچا اس کا اہتمام یہ ہوا کہ اس نے فوراً جیسے حالت خواب میں دامن کو پھیلایا تھا ایسے ہی پھیلا دیا. تو امام نے ویسے ہی مشت اٹھا کر اس کے دامن میں ڈال دیا. حالت خواب میں گن چکا تھا, پھر اب گننے لگا تو وہی 18 ہے, وہی 18 کی تعداد ہے.
تب کچھ کہا نہیں، پھر لائن میں لگ گئے۔ بچپنے میں ہم کمسن رہتے تھے، چنانچہ بچے بھی ہم تبرک لینے کے لیے ہم جاتے تو ایک مرتبہ تبرک لے لے کے پھر دوبارہ آ کر کے لائن میں کھڑے ہوئے، صلوات پڑھ دے تبرک کے لیے انسان بار بار تڑپتا ہے، لیکن راہگیروں میں اگر کوئی چیز تقسیم کرتی ہے بلائے بلائے نہیں جاتا لینے کے لیے۔ یہ فطرت میں ہے کہ انسان تبرک کے لیے، لیکن تبرک شفا بھی ہے۔ یہ وبائی امراض کا پروردگار جلد سے جلد خاتمہ فرما دے۔ حقیقتاً کوئی صدق دل سے عزیزان گرامی یہ تبرک کو نوش کر لے، تمام اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور عرفان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو منسوب ہو جائے حسین مظلوم سے تبرک، اس میں تاثرات ہیں، یہ الگ موضوع ہے، تفصیل میں جانا نہیں۔ تو ایک مرتبہ لائن میں پھر کھڑا ہو گیا، جب امام کے قریب پہنچا دامن کو پھیلایا، امام نے دیکھ کر کے کہا حالت خواب میں میرے جد نے تجھے اس سے زیادہ دیے تھے۔ پریشان ہو گیا، کہا آپ کو خواب کا بھی علم ہے؟ آپ کو خواب کا بھی علم ہے؟ کہا کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تم کیا ارادہ کرتے ہو وہ ہمیں پتا چل جاتا، تمہارے سارے اعمال ہمارے پیش نظر ہیں، بلکہ کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی تمہارے سامنے ہے۔ صلوات علی محمد علیہ۔ یہ ہے مقام منزلت بنہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین اللہ۔ اور ایک منزل عرض کر دوں اور اسی سے مربوط مسائل، نیشا پور سے آگے بڑھے ہیں امام، ابو موسیٰ آپ کے ساتھ ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ جناب ابو موسیٰ سے کہا کہ سواری سے اتر جاؤ، اتر گئے۔ صحابی رسول اللہ مولا کائنات یعنی امام علی رضا کے بالکل قریب صحابی کہہ رہے ہیں، اتر گئے۔ پھر اس کے بعد امام بھی سواری سے اتر گئے، کہ ہمارے ساتھ تیز چلو، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو ابو موسیٰ خود روایت کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا، امام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر جنازے کو کاندھا دے گئے۔ روک کر اس موقع پر میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جب کبھی بھی کوئی مومن کا جنازہ آپ کو نظر آ جائے آپ جنازے کو کاندھا دے۔ یہ نہ سوال کریں کہ کس کا انتقال ہو گیا، کون گزر گیا، یہ سب بات کی بات ہے۔ مومن کے جنازے کی نشانی آپ کو معلوم، جنازہ آیا فوراً آگے بڑھ کر کے جنازے کو کاندھا دیں، اس سے جنازے کو فائدہ نہیں آپ کو فائدہ ہونے والا۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی ایک مومن کے جنازے کو کاندھا دے ایسے اس کے گناہ منتمل ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے ظاہر ہوا۔ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، میں نے دیکھا اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کھڑے رہ کے اس لیے سوال کرتے ہیں کس کا انتقال ہوا، کون ہے، نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے، علت معلوم ہو جائے جنازے کی کاندھا دینے کی، تو انسان عجب نہیں ہے ایک دوسرے سے لڑ پڑے کہ میں سبقت لے جاؤں گا، میں جنازے کو کام کروں گا۔ آپ سوچے اس مرد مومن کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کو امام کاندھا دے رہے ہیں۔ جنازہ لیے ہوئے قبرستان میں پہنچے، ایک مرتبہ ابھی قبر میں رکھنے ہی والے ہیں، جو ہم تلقین میں پڑھتے ہیں فلا تخف ولا تحزن، کہ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اذا آتاک الملکان المکرمان، جب ملائکہ تمہارے پاس آ جائیں تو یہ سوال و جواب دے گا، تمہارا دین اسلام ہے، تمہاری شریعت کیا ہے، قرآن تمہاری کتاب، یہ ساری چیزیں آپ تلقین میں سنتے ہیں۔ وہیں پر امام نے ایک جملہ کہا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے میت کے، فلا تخف ولا تحزن، تم گھبراؤ نہیں اور ڈرو نہیں۔
میت کو دفن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب امام اور ابو موسیٰ باہر تشریف لائے تو ابو موسیٰ سوال کرنے لگے، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ پہلی مرتبہ اس سرزمین پہ آئے ہیں، کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے۔ دیکھیں کچھ معرفت کی منزلیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں اصحاب ائمہ معصومین سے تاکہ فضیلت کا اظہار ہو جائے۔ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ائمہ نے چاہا کہ کچھ ہم سے سوال کرے تاکہ فضیلتیں ہم تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے شاید یہ سوال کیا ہوگا، ورنہ ابو موسیٰ امام کے ساتھ صحابی ہیں، معرفت رکھنے والے، لیکن سوال دنیا تک کے لیے کہا کہ مولا میں جہاں تک جانتا ہوں کہ آپ پہلی مرتبہ آپ اس سرزمین پہ آئے، کیا آپ اس مرد مومن کو جانتے ہیں جسے دفن کیا گیا؟ تب امام نے مسکرا کر کے کہا کہ اے ابو موسیٰ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جسے ہم نہیں جانتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے ہمارے علم میں ہے، اور کسی کو موت آتی ہی نہیں جب تک کہ ملک الموت ہم سے علم نہ لے لے۔ اور سن لو، جو میری زیارت یہیں پہ ملتا ہے جملہ، جو میری زیارت کو آئے اول شب قبر میں میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ یہ امام کا وعدہ ہے عزیزان گرامی۔ اب اگر محتاج ہو گیا نہ جا سکا زیارت پر، توجہ فرمائیے گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خدا سب کو زیارت سے مشرف ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بدون زیارت سے دنیا سے گزر جاتے ہیں، موت محبت نہیں دیتی، چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی طے کر دیا گیا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے روضے کی سمت تم اپنے رخ کو کرو اور ہمیں سلام پہنچاؤ۔ اور یہی وجہ ہے نماز کے بعد یا مجلس کے بعد آپ سید الشہداء کو سلام پہنچاتے ہیں، پھر آپ امام کو سلام پہنچاتے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل بغیر سنت رسول کے یا بغیر ارشادات ائمہ معصومین کے نہیں ہوتا۔ رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف، سلام پہنچاتے ہیں، پھر آپ امام کے روضے کی طرف رخ کرتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں، اور پھر آپ واپس رخ کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، اپنے زمانے کے امام کو سلام پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو کعبۃ اللہ ہی سے ظاہر ہوگا۔ پہلا امام بھی کعبے سے آیا، دوسرا امام بھی، اور یعنی آخر تک ہماری منزل یہی رہے گی کہ جب نصرت کے لیے بلایا جائے گا تو ہم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک قدم گھر سے نکلے گا، دوسرا قدم امام کی خدمت میں۔ صلوات علی محمد۔ ایسے امام کو بار بار دربار میں مامون زحمت دیا کرتا، جبکہ امام کہتے تھے کہ مجھے دربار میں نہ بلایا جائے، حکومت کے امور میں میں دخل نہیں دینے والا ہوں، مگر اس امام نے نہ صرف ہم پہ احسان کیا، سلطان عرب والعجم کہا گیا، ایک فضیلت یقیناً ایسی فضیلت ہے۔ جب دربار میں پہنچے، آخری بات کہ جب دربار میں طلب کیا گیا تو اب اصل سے کہہ کر کے چلے، اے اب میں جانتا ہوں اب دربار میں کیا گزرنے والی ہے، لیکن دیکھ لینا کہ دربار سے میں اس عالم میں لوٹوں کہ میرے سر پہ آبا ہے، مجھ سے کلام نہ کرنا، سمجھ لینا کہ تمہارے امام کو زہر دے دیا گیا۔ امام پہنچے، اس نے انگوروں کے تشت کو پیش کیا، امام نے کہا کہ مجھے انگور کی چاہ نہیں ہے، تعریف کرنے لگا کہ نہیں یہ بہترین انگور ہے، میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ منگائے ہیں۔ تو امام نے کہا کیا یہ بہشت سے زیادہ بہترین ہے؟ امام جنت کا سردار ہے، فرمایا کہ جنت سے ہمارے لیے میوے آتے ہیں، کیا جنت سے بہتر ہے؟ تب پھر اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ مسلسل مجھ پر شک کیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تشت کے ایک بازو سے کہ جو بدون زہر تھے وہ انگور اٹھا کر کے کھایا، دیکھیے میں کھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام بھی ہاتھ بڑھائے اور اٹھا کر دو اپنی زبان پر رکھتے ہوئے کہا اِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مامون نے
نکلے کہ سر پہ ادا ہے. اب اصل دیکھ کر کے رونے لگے, تڑپنے لگے کہ امام کو ظاہر نہ دیا گیا. حجرے کا دروازہ کھول دیا, امام پہنچے, لیکن خود اصل روایت کرتے ہیں چند لمحے کے بعد میں نے عجیب پر محسوس کیا کہ امام علی رضا اتنا تڑپ کر کے رو رہے تھے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ذہن نے اثر کیا ہے, اس لیے امام تڑپ رہے ہیں. نہیں نہیں, جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھا, باش ادا کر امام خاک کو تڑپ رہے ہیں. کمالا آپ کا جسم ظاہر دلیل ہو رہے ہیں. آپ اس طرح حق پر آ جائیں تو نہیں ہے. میں سر میں اپنے در حسین ابن علی کی تاثری کر رہا ہوں. ارے میرا جن کربلا کی جلدی زمین پر عزیز و امام کا سایہ سر سے اڑ گیا. آپ کی اور میرے نئے امام کا اعجاز آئے, غسل کفن ہوا, بڑے احترام سے جنازہ اٹھایا گیا. ایسے میں آپ کی اور میرے آٹھویں امام کی بہن فاطمہ, جس کا لقب معصومہ قم ہے, وہ چلی آئیں, اس لیے کہ بھائی کی کوئی خبر نہ ملی. ملاقات چاہتی تھی لیکن شہر خراسان کو پہنچی تو کیا دیکھا, ہر طرف سیاہ پرچم نصب ہے, لوگ ماتم میں مصروف ہے. دل بیٹھ گیا, علی سے کہنا بھیجا کہ جا کر دریافت کرے کس کا نام منا رہے ہیں. لوگ آگے بل کے کہو, عزاداران امام رضا آگے سر جھکا کر ماتم کرنے لگے. کبھی بھی دل بھائی سے آئی ہے, وہ بھائی ہے دنیا آپ آنکھوں میں آنسو ہیں, دعا فرمائیے. پروردگارا یہ عزا, یہ ماتم, یہ مجلس ہمیں حرم امام رضا میں کرنا نصیب. اربعین کے ایام ہے پروردگار, یہ اربعین ہمیں کربلا میں کرنا نصیب. یا باعث, 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 ہر سمت ہو رہا ہے مولا رضا کا ماتم، ہر سمت ہو
जिगर को मौला तड़प रहे हैं, थामे हुए जिगर को जालिम ने जहर ऐसा अंगूर में दिया है। मौला रज़ा का मातम हर सुन हो रहा है, मौला रज़ा का मातम हर सुन हो रहा है। पहले अदा सनम पर तुम निभा कुड़ाओ, पहले अदा सनम पर तुम निभा कुड़ाओ। मेरे सभा से टुकड़े खल्क़े रज़ा हुआ है, मौला रज़ा का मातम हर सिमत हो रहा है, मौला रज़ा का मातम हर सिमत हो रहा है। पैगाम है मुसीबत आले नबी के हक़ में, पैगाम है मुसीबत आले नबी के हक़ में। करबो भला के आगे एक और सानहा है, मौला रज़ा का मातम हर सिमत हो रहा है, मौला रज़ा का मातम हर सिमत हो रहा है। गुज़रे की क्या क़यामत उस नाज़नी बहन पर, गुज़रे की क्या क़यामत उस नाज़नी बहन पर। गुरबत में जिसका माए दुनिया से चल बसा है, मौला रज़ा का मातम हर सिमत हो रहा है, मौला रज़ा का मातम हर सिमत। किया है ज़ालिम ने क़त्ल सरवरे, रुला रुला के किया है ज़ालिम ने क़त्ल सरवरे, रुला रुला के चला यासूर के गले पापंजे, रुला रुला के किया है ज़ालिम ने क़त्ल सरवरे, रुला रुला के किया है ज़ालिम क़त्ल सरवरे, रुला रुला के किया है ज़ालिम क़त्ल सरवरे, रुला रुला के। उठाया जिसने गवा का लाशा, उठाया जिसने गवा का लाशा, गली के हम में कमर कमीदा, गली के हम में कमर कमीदा, तूने मारे उस पर पत्थर, रुला रुला के किया है ज़ालिम क़त्ल सरवरे, रुला रुला के। न जाने कितने दिनों के प्यासे, न जाने कितने दिनों के प्यासे, सुबह पकाटे हैं तशनगी से, सुबह पकाटे हैं तशनगी से, या जुदा है जिस्म से सर, रुला रुला के किया है ज़ालिम क़त्ल सरवरे, रुला रुला के। हदीर शे के बदन में सारे, हदीर शे के बदन में सारे, नहीं है कोई जिसे पुकारे, नहीं है कोई जिसे पुकारे, सारे हर तरफ से सितमगर, रुला रुला के किया है ज़ालिम क़त्ल सरवरे, रुला रुला के। सितम की क्या इंतहा नहीं है, सितम की क्या इंतहा नहीं है, नहीं को खौफे खुदा
دل سرور رلا رلا کے سلام پہ فاطمہ زہرا صلوات سلام پہ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسی کے لیے فاطمہ زہرا صلوات سلام پہ فاطمہ زہرا صلوات سلام پہ فاطمہ زہرا ہم آئے پرسی کے لیے فاطمہ زہرا اب جو لشک تصرف کے علم اب جو لشک تصرف کے علم دریاوں سے پت کیا فاطمہ زہرا صلوات سلام پہ فاطمہ زہرا صلوات سلام پہ فاطمہ زہرا ہم آئے پرسی کے لیے یا حسین 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 یہاں سماعت کے چلیے بہو میں ممبر سرفراز جی ماں باپ کے اعلان دعا کرتے ہیں
جرم کے قید سے آئے حرم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، ہم کیا بتائیں گزرے ہیں کیا کیا ستم حسین، دنیا کی آفتیں ہوئے ہم پر قدم حسین، آزی مدینہ بھول کے زینب یغم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، آیا ترس نہ کوئی نبی کی عیال پر، جو کس کے باندھے راس میں ہم کو اہل شر، کھانا پاج تک بھی ہے دیکھو ورم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، آنکھوں کے حشید تھے تب منظر دوا، یہ دور تو پیکار گلا نادان کا، گردن میں سجاد کے تازہ زخم حسین، جرم کے لیے قید سے آئے حرم حسین، جو شہ کے جگہوں کا پھرسا ایسا نہیں تیرا، ایسا نہیں تیرا، ہم خود بات کر کے تمہیں دیتے ہیں پھرسا، ایسا نہیں تیرا، ایسا نہیں تیرا، رسی کے شہادت عباس کا پھرسا، ایسا نہیں تیرا، بلا کے دشت کے منظر ہے سب نگاہوں میں، ہوئے ہیں آل نبی پر جو سدائے فاطمہ زہرا، سدائے فاطمہ زہرا، یہ التزام میں میرے حسین تیری ماں، کہاں
قلم ہو اے میرے آقا، میری مشکل کو دانتوں سنبھالا مولا، میری مشکل کو دانتوں سنبھالا مولا، عشق کو تیر نے چھیدا، عشق کو تیر نے چھیدا، عشق کو تیر نے چھیدا، میرے ہاتھ کٹے اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، جو مجھے ہوئے ہیں سناؤں کیسے، شفیق سے ستم کا کے سر پہ میرے، شفیق ستم کے سر پر میرے، جو گھوڑے سے گرایا، تو گھوڑے سے گرایا، جو گھوڑے سے گرایا، میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، دکھائی نہیں دیتا مجھے آنکھوں سے، نکلتے لیلا کی تلواروں سے، نکلتے لیلا کی تلواروں سے، یادیں دیتے تانا، یادیں دیتے تانا، یادیں دیتے تانا، میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، کر مجھے کو یہ کہتے لگے رن میں آدھا، دلو عباس دلاور سے علی کا بدلا، دلو عباس دلاور سے علی کا بدلا، ہم نے مل کر کیا حملہ، ہم نے مل کر کیا حملہ، ہم نے مل کر کیا حملہ، میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، پریشان کا ہر ستم سہ کے بل چل زمین پر گرا گھوڑے سے، بل چل زمین پر گرا گھوڑے سے، نہ ملا مجھ کو سہارا، ملا مجھ کو سہارا، نہ ملا مجھ کو سہارا، میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام میرے ہاتھ کٹے، بچیوں سے جو ہوا تھا تمہیں زخمی سینہ، وہ شمشیر لگاتے مسلسل آدھا، وہ شمشیر لگاتے مسلسل آدھا، میں بکھرتا گیا مولا، بکھرتا گیا مولا، میں بکھرتا گیا مولا، میرے ہاتھ کٹے، اے عباس کا نام
چہلم پیاسوں کا آج ہے 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 چہلم پیاسوں کا آج وہاں ہے سناٹے آج وہاں ہے سناٹے آئی ہے زینب کربو بلا آئی ہے زینب کربو بلا آئی ہے زینب کربو بلا آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا یاد آئے عباس جشی بھی ہوئی بنت علی بھی ہوئی بنت علی ایسی حفاظت کا پہرا ایسی حفاظت کا پہرا ایسی حفاظت کا پہرا آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا حکم لاشا پر کا پٹ رہی تھی سر لیلا رہی تھی سر لیلا میں گئے آئے میں تنہا میں گئے آئے میں تنہا آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا دل بر پریوار ابن حسن جس کا ہوا پامال بدار جس کا ہوا پامال بدار غربت کبرا باویلا غربت کبرا باویلا غربت کبرا باویلا آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا چشمہ پیاسا رس ہے نہ گلاتی خنجر نہ گلاتی خنجر ماں کی نظر خالی جھولا ماں کی نظر خالی جھولا ماں کی نظر خالی جھولا آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا خود کے مالک خود جہاں اب ہے وہاں قبروں کے نشان اب ہے وہاں قبروں کے نشان کلمہ کرتی ہے نوحہ کلمہ کرتی ہے نوحہ کلمہ کرتی ہے نوحہ آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا بچوں کا غم بھول گئی آئی کے غم میں بنت علی آئی کے غم میں بنت علی کرتی تھی پیغام آؤ پکار کرتی تھی پیغام آؤ پکار کرتی تھی پیغام آؤ پکار آج ہے چہلم پیاسوں کا آج ہے چہلم پیاسوں کا السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ